ایک تھوڑا سا چابک جسے کہتے ہیں لگایا، جس پر مقدس ابیلی اتنا ناراض ہوئے کہ مرتے تب تک اس شخص سے بات نہ کی انہوں نے۔ اس جیسی شخصیت سے کوئی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی ہم نے ان کو معصوم نہیں کہا۔ آغا بہجت جن کا میں نے ایک دن اور بھی ذکر کیا تھا، اس درجے کی مقدس شخصیت کہ جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے ان کو دیکھا ہوگا کہ کتنا متقی، کتنا پرہیزگار، کہ کوئی نماز اس کی بغیر گریے کے ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس حد تک ایک اس درجے کا آدمی، کیا اس کے لیے کوئی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن ان جیسوں کو بھی ہم نے کبھی معصوم نہیں گنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ نہ کرنا معیار عصمت نہیں ہے۔ اگر گناہ نہ کرنا معیار عصمت ہوتا تو نہ جانے کتنی بڑی ایک فہرست تیار کرنی پڑتی، وہ 14 پہ آگے ختم نہ ہوتی۔ اب کیا معنی رہ جاتا ہے معصوم کا؟ معصوم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہے جو حکم خدا کو وصول کرنے میں، جو حکم خدا کو وصول کرنے میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کرے اور اس کو محفوظ کرتے ہوئے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لوگوں تک پہنچائے، اس کا نام معصوم ہے۔ تو معصوم گناہ نہ کرنے کا معیار نام نہیں ہے، معصوم اس چیز کا نام ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو بلکہ کہتے ہیں نا بندوں سے باندھ کے رکھیں، معصوم اس کا نام ہے کیونکہ اس پہ بہت سارے نتائج مرتب ہوں گے، بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ معصوم اس کا نام ہے کہ جو حکم خدا کو وصول بھی کرے اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لوگوں تک پہنچائے۔ جب تک وہ پہنچائے گا نہیں وہ معصوم نہیں کہلائے گا۔ جب تک وہ اس حکم خدا کو رسیو کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے گا نہیں، معصوم نہیں کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت آنا ممکن ہے، بند ہو گئی رسول پر، لیکن پیغامات آنے کا سلسلہ ہمارے 12ویں امام تک جاری ہے۔ یعنی ابھی بھی جبرائیل کا رابطہ ہمارے حجت خدا سے منقطع نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا۔ اس کی ایک اور دلیل، بھائی کیسے منقطع نہیں ہوا؟ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی رمضان گزرا ہے۔ ماہ رمضان میں 3 راتیں ایسی آتی ہیں جس کو آپ شب قدر کا نام دیتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے کہ تمام مسلمان بغیر کسی مکتب کے بغیر کسی خاص مکاتب فکر کے نہیں، تمام بالمجموع تمام مسلمان عالم اس رات جا کے گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے رزق دے، صحت دے، سلامتی دے، یہ دے، وہ دے، اور اس رات مانگنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات تمہاری تقدیریں بنتی ہیں۔ ٹھیک؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن میں خداوند اعلیٰ فرماتا ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سورہ نازل پڑھتے ہیں ہر نماز میں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات۔ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کی برکت اتنی ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنی شب قدر انہوں نے جا کے گزاری ہوں گی۔ میرا ایک سوال یہ ہے، بلکہ جو بزرگ یہاں ہیں، بلکہ کسی بھی مکاتب فکر کا کوئی بزرگ ہو، اس سے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کسی نے کسی فرشتے کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم نے اتنی راتیں جاگ کے گزاری، آج تک نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سوال یہ ہے، خدا تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، نازل تو ہو رہے ہیں۔ اگر نازل ہو رہے ہیں تو کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، تقدیریں لے کر آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائی ہمارے پاس تو کوئی نام ہے کہ جس کو ہم دے سکیں کہ ہمارے پاس تو حجت خدا ہے کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اوروں کے پاس کیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس کوئی تو کوئی نام ہے کہ جس کو ہم دے سکیں کہ اس شخصیت پر
یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس شخصیت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں کو وصول کر سکے، ان کے پیغامات کو لے سکے۔ اوروں کے پاس کیا ہے؟ وہ تو آگے راشدین کے بعد اللہ اللہ کیسے اللہ سلسلہ ختم، چھٹی۔ ان کے حساب سے تو جبرائیل آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوں گے، پینشن پہ گزارا چل رہا ہوگا، لیکن ہمارے حساب سے آج تک جبرائیل آن ڈیوٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ معصوم اور حجت خدا اس دنیا میں قائم رہیں گی، اور جب تک حجت خدا ہوگا اس کا رابطہ بھی خدا بند عالم سے برقرار رہے گا۔ ہم آ رہے تھے اپنی اسی گفتگو کی طرف پلٹ کے کہ بات ہو رہی تھی معصوم کی، کہ نبیوں کی جو پہلی نشانی ہے وہ یہ کہ ہر نبی معصوم ہونا چاہیے، ہر نبی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نبی کے کردار میں اگر کوئی کھوٹ نظر آئے تو اس نبی کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ بھئی کیوں؟ آپ کے شہر میں نیا آیا، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے کہیں دور دراز کے علاقے میں جانا ہے، مجھے تو نام بھی ابھی یاد نہیں ہوئے، مجھے کوئی ایک ایسا ڈرائیور دیں جو مجھے وہاں ساتھ ذریعے سے لے جائے اور لے آئے۔ مجھے ایک آپ نے ڈرائیور دیا، آپ نے کہا بھائی ڈرائیور بہت اچھا ہے لیکن 2 سال پہلے تھوڑا سا پی کے الٹ چکا ہے، یہ 2 سال پہلے کیا تو مولانا میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ سکون سے جا سکوں گا؟ وہ فقط 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی مسافت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں 2 گھنٹے کے لیے بھی کسی ایسے شخص کے لیے رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ جو کوئی غلطی کر چکا ہو۔ تو ہم پوری زندگی کے اعمال کے لیے کیسے غیر معصوم کے لیے رسک لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی پیغمبر اس کے اندر ایک لحظے کے لیے بھی یہ تصور آ جائے کہ یہ حکم خدا سے غافل ہے، یاد خدا سے غافل ہے، وہ کیسے ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ ہماری ہدایت کے قابل نہیں ہے، وہ ہماری ہدایت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، اور پوری زندگی کے لیے کیسے رسک لے لیں ہم کسی کے اوپر؟ یہی چیز جو عصمت کی بحث ہے، اس میں ایک بہت بڑا معیار خداوند عالم نے قرآن میں دے دیا، اور جب ابراہیم کو مختلف امتحانوں سے ایک کے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بالخصوص نبی ایسے ہیں کہ جن کو بے تحاشا مشکلات ہوئی ہیں، بڑی سخت قسم کے مسائل ان کو فیس کرنے پڑے ہیں۔ اس میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم نے اتنے مسائل طے کر لیے اور ان مسائل کے طے کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ جاؤ، اب جب کہ تمہیں ہم نے بڑھاپے میں یہ اولاد دی ہے، جا کے تم ان کو ایک ایسی سرزمین پہ چھوڑو جہاں پہ نہ پانی ہے اور نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، مکے کی سرزمین۔ بڑھاپے میں اگر کسی کو اولاد ملے، اگر کسی کو بہت زیادہ ہو 10-12 تو چلو ایک آدھ قربان کر دے، صدقے میں نکال دے اولاد، لیکن اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہو وہ بھی عمر کے اس حصے میں، اور پھر خداوند عالم یہ کہے کہ جاؤ اس بیابان میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آؤ، تمام، اب میں اس واقعے کی طرف زیادہ نہیں جانا، تمام ان واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نمرود سے مقابلہ، یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ان تمام مسائل کے بعد خداوند عالم ابراہیم کو ایک درجہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم معصوم ہے، نبی ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن ابھی کچھ درجات کی کمی رہتی ہے۔ وہ کیا درجہ ہے؟ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اب تم نے اتنے امتحانات پاس کر لیے، اب تمہیں میں جا کے امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، تمہیں لوگوں کے لیے رہبر قرار دیتا ہوں۔ ابراہیم نے پلٹ کے کہا قال من ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی نصیب ہوگا؟
भाई मुझे तो बना दिया इमाम, मुझे तो नसीब हो गई है मनसब, आया मेरी औलाद को नसीब होगा? खुदा बंदे आलम फरमाए ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये किसी जालिम को नसीब नहीं हो सकता, ये ओहदा किसी जालिम को नसीब नहीं हो सकता। अब खुदा ने भी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। खुदा का जवाब देखो कैसा है। खुदा ने ये नहीं कहा इब्राहिम तुम्हारी औलाद को नहीं मिलेगा, खुदा ने ये कहा है कि तुम्हारी औलाद में जो जालिम होगा उसको नहीं मिलेगा। भाई खुदा साहब कह देता नहीं भाई इब्राहिम, भाई तुम्हें दे दिया काफी है, अब औलाद की बात ना करो, ठीक है भाई तुम्हें दे दिया बहुत है, औलाद की बात ना करो। लेकिन ये नहीं कहा खुदा ने, खुदा ने कहा भाई मिलेगा लेकिन जो जालिम होगा उसको नहीं मिलेगा। अब जालिम की तारीफ क्या है? जालिम क्या है? अब यहां पर खुदा बंदे आलम जालिमों को अलग कर रहा है, जालिमों को अलग कर रहा है। तो भाई 4 किस्म की सूरतें बनती हैं, बनते के हिसाब से 4 किस्म की सूरतें बनती हैं। फिर दोबारा कुछ मौजू की तरफ आ रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्या मेरी कोई यहाँ की गर्मी का माहौल का असर है? क्या है कि लोगों की आंखें बहुत ज्यादा बंद होती हैं, और या तो कोई और सिलसिला भाई इंतजामिया करें इनको जगाने के लिए। इतने दिन बर्दाश्त किए तो थोड़े दिन की और फिर जहमत खत्म, फिर उसके बाद फिर सोइएगा जितना सोना हो। तो बहरहाल 4 किस्म की सूरतें बनती हैं, थोड़ा सा तवज्जो से उसको सुनिएगा। खुदा ने कहा कि जो तुम्हारी औलाद में से जालिम होगा इसको ओहदा नसीब नहीं होगा। अब 4 सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये कि जो पहले भी जालिम है और आज भी जालिम, वो इस सूरत से निकल गया। जो पहले भी जालिम आज भी जालिम, वो इस सूरत से निकल गया। जो पहले मोमिन आज जालिम, वो भी सूरत से निकल गया, जो जालिम को नहीं मिलती। अब 2 सूरतें रह जाती हैं, टोटल 4 सूरतें बनती हैं। पहले भी जालिम आज भी जालिम 1, पहले मोमिन आज जालिम 2, पहले जालिम आज मोमिन 3, पहले भी मोमिन आज भी मोमिन 4। इस 4 के अलावा और कोई सूरत इसकी अपनी तौर पर नहीं बन सकती। टोटल इस दायरे में 4 सूरतें आती हैं। तो 2 सूरतें तो वैसी बाहर है, क्योंकि कहा जालिम को नहीं मिलता। कौन जालिम? कि जो पहले भी जालिम आज भी जालिम, खारिज। पहले मोमिन आज जालिम, खारिज। अब बच गई 2 सूरतें, जो पहले भी मोमिन आज भी मोमिन। दूसरी सूरत क्या है? जो पहले जालिम आज मोमिन। तो ये कुरान आगे किसको निकाल रहा है? इस तीसरी सूरत को भी निकाल रहा है कि जो पहले भी जालिम रहा हो, जो पहले भी जालिम रहा हो उसको भी ओहदा नहीं मिलेगा, ये ओहदा उसको मिलेगा जो पहले भी मोमिन रहा हो और आज भी मोमिन रहेगा। भाई इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? जो गैर खुदा को आके सजदा करे, भाई इससे क्या बड़ा जुल्म हो सकता है? जो गैर खुदा को सजदा करे। तो अब जाओ ऐसी पेशानियां ढूंढो कि जिन्होंने कभी खुदा के अलावा किसी को सजदा ना किया हो। ये ओहदा उसको मिलेगा। पर कुरान, तुम कहते हो कुरान से दलील लाओ, पर कुरान जगह जगह तुम्हें समझा रहा है, समझने वाले होने चाहिए। भाई खुदा ने तो साफ कह दिया, बस साफ कह दिया ये ओहदा नहीं मिल सकता। अब तुम जबरदस्ती जिसको भी लाके बैठा दो, ये ओहदा उसको नहीं मिल सकता अगर जिसने एक लहजे के लिए भी गैर खुदा की इबादत की हो, गैर खुदा की इबादत की हो। अगर ये रसूल, भाई लोग कितने सादे हैं हमारे बाद मुसलमान कि रसूल को कहते हैं कि 40 साल के बाद रसूल हुए। ईसा मां की गोद में रसूल है, जो ईसा का सरदार है उसको रसूल बनने में 40 साल लगे। भाई जब मरियम ईसा को लेके आती है बाहर, लोगों ने तोहमत लगानी शुरू की, तो मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा बच्चे से पूछो। बच्चे ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताब, मैं अब्दुल्ला हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा ने मुझे किताब दी है। जब ईसा को उसकी मां की गोद में खुदा बंदे आलम किताब अदा कर रहा है, तो रसूल 40 साल के बाद जब वही नाजिल होती है तो जाकर एक यहूदी से पूछें कि वही क्या है।
درجہ گرا دیا رسول کا. رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رسول ہے اور کل رسول نہیں ہے. یہی ہے عصمت کی دلیل کہ ہمارے عقیدے کے حساب سے کوئی بھی درجہ کوئی بھی مقام بغیر عصمت کے نہیں مل سکتا. یہ پہلی بنیادی شرط ہے. اگر کسی کو امام بننا ہے, کسی کو نبی بننا ہے, کسی کو کسی کا ولی بننا ہے, تو اس کے پہلے عصمت کے درجے پہ فائز ہونا پڑے گا. اور عصمت یہ چیز نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کر کر کے عصمت کے درجے پہ فائز ہو جائیں. یہ خدا دادی چیز ہے. یہ خدا دادی چیز ہے. اگر خدا دادی چیز نہ ہوتی تو آیت تطہیر نازل نہ ہوتی. اگر یہ عصمت خدا کی عطا کردہ نہ ہوتی تو آیت تطہیر کی ضرورت نہ پڑتی. بھائی خدا کو کتنی زحمت اٹھانی پڑی کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا. سبحان اللہ. بھائی جتنے معصوم اس وقت موجود تھے سب کو ایک جگہ جمع کیا. پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں, ہم نہیں جانتے. پھر خدا نے ایک حدیث قصہ کا جملہ عجیب سا عرض کرتا ہے, چلو بات نکل آئی ہے. خدا ایک عجیب طریقے سے تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا. بھائی دنیا میں تعارف کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا کہ کوئی بچہ بیٹھا ہے تو پوچھا جائے گا بھائی یہ بچہ کون ہے, تو کہیں گے جی وہ حافظ صاحب کا بھتیجا ہے مثلا, کیوں محترم صاحب. یا کسی بڑے سے جو معروف آدمی ہوگا اس سے پہچانوایا جائے گا جناب یہ ہے, یا فلاں بہت بڑے سیاستدان کے خاندان سے ہے, یہ فلاں جاگیردار کے خاندان سے. تو عام طور پہ جب کسی کا انٹروڈکشن ہوتا ہے تو اس خاندان کے مشہور ترین آدمی کا انتخاب ہوتا ہے, کسی بڑے بزرگ کا انتخاب ہوتا ہے. کبھی کسی بزرگ کا, بڑوں کا انتخاب کسی چھوٹے سے نہیں ہوتا. کسی بزرگ کا اگر تعارف کروانا ہو تو کسی بچے سے نہیں ہوتا کہ جناب یہ بچہ چھوٹا سا بیٹا کھیل رہا ہے یہ اس کے دادا ہے, ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر کسی کا جب تعارف ہوتا ہے تو دستور یہ ہے کہ جو اس خاندان کی, اس علاقے کی معتبر محترم کوئی شخصیت ہو, معروف شخصیت ہو, اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے. خداوند عالم جب فرشتوں کو تعارف کروا رہا ہے, معرفی کروا رہا ہے, جب فرشتوں نے سوال کیا اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں, تو خداوند عالم ایک شخصیت کے حوالے سے تعارف کروا رہا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا. یہ فاطمہ ہے, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر, ان کے بچے ہیں. بھائی پیغمبر موجود چادر کے نیچے, علی چادر کے نیچے موجود, حسنین چادر کے نیچے موجود. اس کا مطلب یہ ہے اگر فرشتے کسی ذات کو جانتے ہیں تو وہ فقط زہرا کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی اگر پیغمبر کو زیادہ جانتے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ محمد ہے, محمد کے داماد ہیں, محمد کی بیٹی ہیں, محمد کے نوازے ہیں, لیکن محمد کا نام نہیں لیا. بھائی محمد کا نام نہیں لیا, زہرا کے نام سے پہچانا ہے. ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اگر اس کے اندر ہے اس چادر کے نیچے تو فاطمہ ہے جس کو تم جانتے ہو. یقیناً اگر وہ فرشتے فاطمہ کو نہ جانتے ہوتے تو خدا کا یہ تعارف کرانا سمجھ میں نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانی مخلوق, جتنی مخلوقات آسمانی تھی, یہ فاطمہ کو جانتی تھی. سبحان اللہ. تو یہی سوال لے کر ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور آپ سے سوال کیا, مولا آپ کی جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے, وہ زہرا کیوں کہا گیا ہے, ان کا نام زہرا کیوں پڑا ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ چیز جو ہے موجود ہے, اس حوالے سے تمام احادیث کا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حوالہ بھی چاہیے تو میں ہر چیز کا حوالہ موجود ہے. تو آپ سے سوال کیا کہ بھائی ان کا نام زہرا کیوں پڑا؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب آسمانوں پہ تاریکی چھائی ہوئی اور اس تاریکی کے سبب فرشتے
ایک دوسرے کو آواز کے ذریعے پہچانتے تھے. جو تاریکی ہے، جب تک کہ روشنی نہیں ہوگی تاریکی کے عالم میں، تو پھر آنکھ کا کوئی فعال کردار باقی نہیں رہتا. اگر یہاں اس کو ساری لائٹیں آف کر دی جائیں تو پھر آپ کی آنکھیں جتنی بھی تیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ آنکھیں اس وقت کارآمد ہوں گی کہ جب روشنی موجود ہو آپ کے اطراف. یہ نہیں تھا کہ فرشتوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تاریکی میں چھائے ہوئی تھی. اس وقت خداوند عالم نے ایک نور خلق کیا. اس نور کا نام رکھا زہرا. اس زہرا کے توسط سے فرشتوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. اس زہرا کے توسط سے فرشتوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. اگر زہرا نہ ہوتی تو کوئی فرشتہ دوسرے کو نہ پہچان سکتا. اس زہرا تو اتنا ایک بلند اور اعلیٰ اور معروف ایک درجہ، ایک ایسی خاتون کا نام کہ جس کی پہچان زمین پر شاید نہ ہو سکی. زمین والوں نے تو شاید اس شخصیت کی کوئی قدر نہ کی، لیکن آسمانوں پہ اس شخصیت کا چرچا. یہ ہے معصوم کا درجہ، یہ ہے عصمت کا درجہ، کہ یہ عصمت ایسے نہیں ہے کہ چلتے پھرتے کسی کو نصیب ہو جائے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی اس کی ضرورت نہ پڑتی اگر یہ عصمت کوئی ایسا ہوتا کہ آپ پریکٹس کر کر کے عصمت کے درجے پہ فائل ہو جائیں تو آیت تطہیر نازل ہونے کی ضرورت نہ پڑتی. آیت تطہیر پہ میں تھوڑی سی بس ٹائم اور لوں گا آج. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بعض وقت بالکل بدیہی چیزیں بھی جو ہے انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. خیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ اہل بیت تم سے پلیدگی اور نجاست اور پلیدگی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں ایسا پاک کر دیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اب میں پوری آیت پہ گفتگو نہیں کروں گا، وقت بہت گزر چکا ہے. میں فقط یہ ایک نقطہ اس بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے. یہاں پہ خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے کہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا آپ، کہ خدا نے ارادہ کیا کہ اے اہل بیت تم سے رجس پلیدگی کو دور کر دیا جائے. یہی معنی ہے نا یا کوئی اور معنی؟ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بیان کریں، تو ڈرے نہیں. عام طور پہ معنی یہی کیا جاتا ہے. ٹھیک، ارادہ کیا خدا نے. خدا کے ارادے بھی دو قسم کے ہیں. جیسے میں نے کہا نا خدا کی ہر چیز کو ہم اگر ڈویژن کرتے رہے تو دو قسم کے اس کے اعمال یا اس کے کردار میں سمجھ جو چیزیں نظر آتی ہیں اپنے متعلق. خدا کے ارادہ دو قسم کا ہے. ایک ارادہ تکوینیات سے متعلق ہے، ایک ارادہ تشریعات سے متعلق ہے. ارادہ تشریع کیا ہے خداوند عالم کا؟ کہ اگر خدا کی مراد یہ ہوتی کہ اے اہل بیت تم سے گناہوں کو دور کر دیا، اے اہل بیت اب تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، اے اہل بیت اب تمہیں ہم نے پاکی عطا کر دی، اے اہل بیت ہم نے تمہیں یہ چیزیں عطا کر دی، اگر یہ تصور اس معنی سے دیا جائے تو یہ ارادہ خداوند عالم کا تو ہر بنی نوع انسان سے ہے. خدا تو ہر ذی شعور بندے سے یہی چاہتا ہے کہ وہ پاک و طاہر ہو جائے، بعمل ہو جائے. بس سوال یہ ہے، خدا یہاں تاکید کر رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا. اگر یہ ارادہ قانون اور شریعت پہ عمل کرنے سے متعلق ہوتا تو یہ ارادہ مخصوص نہیں تھا اہل بیت سے. یہ ارادہ تو ہر ایک سے خدا نے کیا ہے، ہر بندے سے کہا ہے. پورا قرآن اسی چیز سے بھرا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ.